آئیے قرآن پڑھیں، ہر روز قرآن پاک کا ایک رکوع ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ الفاظی معنی کے ساتھ آئیے قرآن پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل لچک اور میں خورشید احمد ہوں۔ آئیے قرآن پڑھیں کے سلسلے میں ہم آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 87 سے آیت نمبر 96 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے اور ساتھ ہی لفظی معنی جاننے کی بھی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اس کے لفظی معنی یہ ہیں، وَلَقَدْ یعنی اور البتہ، آتَینا کا مطلب ہے ہم نے دی، موسیٰ علیہ السلام کا نام، الکتاب کتاب، واو کا معنی اور، قفینا ہم نے پے در پہ بھیجے، من بعد ہی اس کے بعد، بالرسل رسول، وآتینا اور ہم نے دی، عیسیٰ علیہ السلام، ابن بیٹا، مریم علیہ السلام کا، البینات کھلی نشانیاں، واو کا مطلب اور، ایدناہ اس کی مدد کی، بروح القدس روح القدس کے ذریعے، افکلما کیا پھر جب، جاءکم آیا تمہارے پاس، رسول کوئی رسول، بما اس کے ساتھ، جو، لا کا معنی نہ، تہوا چاہتے، انفسکم تمہارے نفس، استکبرتم تم نے تکبر کیا، ففریقاً سو ایک گروہ، کذبتم تم نے جھٹلایا، و فریقاً اور ایک گروہ، تقتلون تم نے قتل کر دیا، یعنی ایک گروہ کو تم قتل کرنے لگے۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کے پیچھے اور رسول بھیجے، اور ہم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو روشن دلیلیں دیں اور روح القدس سے ان کی تائید کروائی، لیکن جب کبھی تمہارے پاس رسول وہ چیز لائے جو تمہاری اتباعیتوں کے خلاف تھی، تم نے جٹ سے تکبر کیا، پس بات کو تو جھٹلا دیا اور بات کو قتل بھی کر ڈالا۔ آیت وقفینا من بعدہ بالرسل، سورہ بقرہ آیت نمبر 87 کے معنی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے بعد مسلسل پیغمبر آتے رہے، حتیٰ کہ بنی اسرائیل میں انبیاء کے سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہو گیا۔ بینات سے معجزات مراد ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے، جیسے مردوں کو زندہ کرنا، کوڑی اور اندھے کو صحت یاب کرنا وغیرہ، جن کا ذکر وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَاتٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَانفُخُوا فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اس آیت میں یہ حکم موجود ہے، اور ایک اور آیت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو روح الامین فرمایا گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان کے متعلق فرمایا، اے اللہ روح القدس سے اس کی تائید فرما، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان جو شاعر رسول جنہیں کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی کہ روح القدس سے ان کی مدد فرما۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، جبرائیل علیہ السلام تمہارے ساتھ ہیں، معلوم ہوا کہ روح القدس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ ہی ہیں۔ فتح البیان ابن کثیر بحوالہ حواشی۔ جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا اور حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، یعنی یہاں جو ذکر کیا گیا ہے کہ کچھ کو جو رسول اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی طرف بھیجے تھے، ان میں سے کچھ کو تو جھٹلایا اور کچھ کو قتل کر ڈالا، تو انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا، اور حضرت زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام ان کو قتل کیا۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ۔ فقالوا اور انہوں نے کہا، قلوبنا ہمارے دل غلف پردہ میں ہیں، بلکہ لعنہم اللہ کی لعنت، بکفرہم ان کے کفر کے سبب، فقلیلاً سو تھوڑے ہیں، ما یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف والے ہیں، نہیں،
بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے انہیں اللہ تعالیٰ نے ملعون کر دیا، ان کا ایمان بہت ہی تھوڑا ہے۔ یعنی ہم پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، جس طرح دوسرے مقام پر آیت وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ، ہمارے دل اس دعوت سے پردے میں ہیں جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو۔ دلوں پر حق بات کا اثر نہ کرنا کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ یاد رکھو بھائیو کہ دلوں پر حق کی بات کا اثر نہ کرنا یہ کوئی فخر والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو ملعون ہونے کی بات ہے اور ملعون ہونے کی نشانی ہے، علامت ہے، بلکہ یہ تو ملعون ہونے کی علامت ہے۔ بس ان کا ایمان بھی تھوڑا ہے جو ان اللہ نامقبول ہے، یا ان میں ایمان لانے والے کم ہی لوگ ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ وَلَمَّا، اور جب جاءہم کا مطلب ان کے پاس آئی کتاب، من کا مطلب سے، عند اللہ اللہ کے پاس، مصدقن تصدیق کرنے والی، لما اس کی جو، معاہم ان کے پاس، وقانو اور وہ تھے، من قبل اس سے پہلے، یستفتحون فتح مانگتے، علی الذین ان پر جنہوں نے، کفروا کفر کیا، فلما سو جب، جاءہم آیا ان کے پاس، ما عرفو کا مطلب جو وہ پہچانتے تھے، کفروا منکر ہو گئے، بہی کا مطلب اس کے، فلعنت اللہ سو لعنت اللہ کی، علی الکافرین کن پر، کافروں پر اللہ کی لعنت۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے، اور ان کے پاس جب اللہ تعالیٰ کی کتاب، ان کی کتاب کو سچا کرنے والی آئی، حالانکہ پہلے خود اس کے ذریعے کافروں پر فتح چاہتے تھے، تو باوجود آ جانے اور باوجود پہچان لینے کے پھر کفر کرنے لگے، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کافروں پر۔ یستفتحون کے ایک معنی یہ ہیں غلبہ اور نصرت کی دعا کرتے تھے، یعنی جب یہود مشرکین سے شکست کھا جاتے تو اللہ سے دعا کرتے کہ آخری نبی جلد مبعوث فرمائیے تاکہ اس سے مل کر ہم ان مشرکین پر غلبہ حاصل کریں۔ یعنی استفتاح بمعنی تنصار ہے، دوسرے معنی خبر دینے کے ہیں، ای یخبروا عنہم بانہ صحیح باقسا، یعنی یہودی کافروں کو خبر دیتے کہ عنقریب نبی کی بعثت ہوگی، فتح القدیر، لیکن بعثت کے بعد علم رکھنے کے باوجود نبوت محمدی پر محض حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے، جیسا کہ اگلی آیت میں یہ بات آ رہی ہے۔ اس سے پہلے جو ہم نے سلسلہ سیرت کے سچے موتی کا بیان فرمایا تھا، اس میں یہود کی ایک بات ایک ویڈیو میں جو مدینہ میں کے بارے میں تھی، اس میں یہ کیونکہ وہاں اس وقت اوس و خزرج رہتے تھے، تو یہ سازشیں کر کر کے اور دسیسہ کاریوں سے ان کو آپس میں لڑاتے رہتے تھے، اور ان کو ساتھ ڈراتے بھی رہتے تھے اور دھمکاتے بھی رہتے تھے کہ آخری ایک نبی آنا ہے جو ہم ہی میں ایسے ہوگا، کیونکہ ان کا غالب گمان یہ تو ان کو خیال، ان کی سوچ میں بہم گمان میں بھی نہ تھی یہ بات کہ وہ نبی انہی عربوں میں سے ہو جائے گا، بلکہ ان کا خیال تھا کہ وہ ہم یہود میں سے ہی ہوگا، اور ان کو یہ دھمکی لگاتے رہتے تھے، ان کو ڈراتے رہتے تھے کہ جب وہ نبی آئے گا تو ہم تم سب کو کاٹ کر رکھ دیں گے، تمہاری جڑ تک ختم کر دیں گے اور تمہارا یہاں سے خاتمہ کر دیں گے، اور ان سب چیزوں پر جو تمہاری ہیں ان پر ہم خود قابض ہو جائیں گے۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی عربوں میں سے مبعوث ہو گئے تو انہوں نے حسد، بغض، دشمنی کی بنا پر، تکبر کی بنا پر کہ یہ نبی جو تھا یہ ہم میں سے ہونا چاہیے تھا، ان میں سے کیسے ہو گیا، تو ان کو جھٹلا دیا۔ اور مدینے کے جو انصار تھے ان کے ایمان لانے کا بھی جو سبب، سب سے اچھا جو سبب تھا، جو سب سے بہترین سبب بنا، ان کی خوش قسمتی کا جو بہترین سبب بنا وہ یہی تھا، کیونکہ یہود جو انہیں ڈراتے رہتے تھے کہ وہ نبی آئے گا، ہم میں سے ہوگا اور ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے، لیکن وہ نبی جب مکہ میں عربوں میں سے آ گیا تو ان لوگوں نے فوری آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ بڑھایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے کر ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسلام کو قبول کر لیا، اور پھر آگے جو ہوا یہود کے ساتھ وہ تاریخ اس کی گواہ ہے، تاریخ میں سب کو موجود ہے۔ اور اگر آپ نے تاریخ نہیں پڑھی تو آپ ہمارے ہی چینل پر سیرت کے سچے موتی کا سلسلے کی جتنی ویڈیوز ہیں، یہ تقریباً 77 کے قریب ویڈیوز ہیں، وہ ان کو سن سکتے ہیں مکمل تفصیل کے ساتھ، بہت ہی مزیدار سلسلہ ہے۔ امید ہے اگر آپ اس کو سننا شروع کریں گے تو آپ کو پسند آئے گا۔
بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللکافرین عذاب مہین۔ بیسما کا مطلب ہے برا ہے جو، اشتراؤ بیچ ڈالا، بہی کا مطلب اس کے بدلے، انفسہم اپنے آپ، ان یکفرو کہ وہ منکر ہوا، بما کا مطلب ہے اس سے جو، انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، بغین ضد بغین کا مطلب ہوتا ہے بغاوت کرنا یعنی ضد کرنا، ان ینزل کہ نازل کرتا ہے اللہ، من کا مطلب ہے سے، فضل ہی کا مطلب ہے اپنا فضل، علا کا مطلب پر، من یشاء کا مطلب ہے جو وہ چاہتا ہے، من کا مطلب سے، عبادہ ہی کے معنی ہیں اپنے بندے، فباؤ کے معنی ہیں سو وہ کما لائے، بغضب غضب، علا کا مطلب پر، غضب کا مطلب غضب ہی ہے، واو اور للکافرین کافروں کے لیے، عذاب کا مطلب عذاب، مہین رسوا کرنے والا۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، وہ انکار کفر کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ چیز کے ساتھ، محض اس بات سے جل کر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل جس بندے پر چاہا نازل فرمایا، اس کے باعث یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے اور ان کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ غضب پر غضب کا مطلب ہے بہت زیادہ غضب، کیونکہ بار بار وہ غضب والا کام کرتے رہے، جیسا کہ اس سے پچھلی ویڈیوز میں تفصیل گزری، اور اب محض حسد کی وجہ سے قرآن اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ وَإِذَا کا معنی اور جب، قیلا کا معنی کہا جاتا ہے، لہم کا مطلب انہیں، آمنو کا معنی تم ایمان لاؤ، بما کا معنی اس پر جو، انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، قالو وہ کہتے ہیں، نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں، بما اس پر، انزلہ جو نازل کیا گیا، علینا ہم پر، ویکفرون اور انکار کرتے ہیں، بما اس سے جو، وراءہ اس کے علاوہ، وہو حالانکہ وہ، الحق کو حق، مصدقاً تصدیق کرنے والا، لما اس کی جو، معاہم ان کے پاس، کل کہہ دو، فالما سو کیوں، تقتلون قتل کرتے رہے، انبیاء اللہ کے نبی، من قبل اس سے پہلے، ان کا معنی اگر، کنتم کا مطلب تم، مومنین مومن ہو۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ تو کہہ دیتے ہیں کہ جو ہم پر اتاری گئی اس پر ایمان ہے، یعنی جو ہماری طرف پہلے سے کتاب اتری ہوئی ہے ہمارا اس پر ایمان ہے، حالانکہ اس کے بعد والی کے ساتھ جو ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے کفر کرتے ہیں۔ اچھا ان سے یہ تو دریافت کریں، اگر تمہارا ایمان پہلی کتاب پر ہے تو پھر تم نے اگلے انبیاء کو قتل کیوں کیا؟ یعنی تورات پر ہم ایمان رکھتے ہیں، یعنی اس کے بعد ہمیں قرآن پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں، یعنی تمہارا تورات پر دعویٰ ایمان بھی صحیح نہیں ہے۔ اگر تورات پر تمہارا ایمان ہوتا تو انبیاء علیہ السلام کو تم قتل نہ کرتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اب بھی تمہارا انکار محض حسد اور اناد پر مبنی ہے، حالانکہ اگر ان کا ایمان اپنے والی کتاب پر ہوتا تو اسی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ ہمارا بندہ ایک آئے گا اس کے بعد جس پر ایمان لانا ضروری ہوگا، تو اگر ان کا ایمان اپنی تورات پر صحیح مکمل ہوتا تو وہ اس بات سے انکار نہ کرتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ وَلَقَدْ کا معنی ہے اور البتہ، جَاءَكُم کا مطلب تمہارے پاس، موسیٰ یعنی موسیٰ علیہ السلام، بالبینات کھلی نشانیاں، ثم کا مطلب پھر، اتخذتم تم نے بنا لیا، العجل بچھڑا، من بعدہ اس کے بعد، وانتم اور تم، ظالمون ظالم ہو گئے۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے تمہارے پاس تو موسیٰ علیہ السلام یہی دلیلیں لے کر آئے لیکن تم نے پھر بھی بچھڑا پوجا، تم ہو ہی ظالم۔
یہ ان کے انکار و عناد کی ایک اور دلیل ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آیات کی وضاحت اور دلیل کی بات لے کر آئے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور یہ کہ معبود اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن تم نے اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی تنگ کیا اور اللہ وحدہ کو چھوڑ کر بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ وَإِذْ اور جب آخذنا ہم نے لیا میثاقکم تم سے پختہ عہد، ورفعنا فوقکم اور ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر، الطور کا معنی کوہ طور، خذوا ما آتینکم پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، بقوت مضبوطی سے، واسمعوا کا معنی اور سنو، قالو وہ بولے، سمعنا ہم نے سنا، وعصینا اور نافرمانی کی، واشربوا اور رچا دیا گیا، فی کا مطلب میں، قلوبہم ان کے دل، العجل بکفرہم بچھڑا ان کے کفر کے سبب، قل کہہ دیں، بیسما کیا ہی برا جو، یامرکم بہی تمہیں حکم دیتا ہے اس کا، ایمانکم ایمان تمہارا، ان کنتم اگر تم ہو مومنین مومن۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے، جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور کو کھڑا کر دیا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوطی سے تھامو اور سنو، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت گویا پلا دی گئی بسبب ان کے کفر کے۔ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا ایمان تمہیں بڑا حکم دے رہا ہے اگر تم مومن ہو۔ یہ کفر اور انکار کی انتہا ہے کہ زبان سے تو اقرار کر کے سن لیا، یعنی اطاعت کریں گے، اور دل میں یہ کہتے کہ ہم نے کون سا عمل کرنا ہے۔ ایک تو محبت خود ایسی چیز ہوتی ہے کہ انسان کو اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے، دوسری اس کو اشربو پلا دی گئی، اس سے تعبیر کیا گیا کہ کیونکہ پانی انسان کی رگ و ریشہ میں خوب دوڑتا ہے جبکہ کھانے کا گزر اس طرح نہیں ہوتا، یعنی بچڑے کی محبت و عبادت کی وجہ وہ کفر تھا جو ان کے دلوں پر گر کر چکا تھا۔ قل ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ کل کا مطلب کہہ دیں، ان کانت اگر ہے، لکم الدار الاخرہ تمہارے لیے آخرت کا گھر، عند اللہ اللہ کے پاس، خالصاتاً خاص طور پر، من دون سوائے الناس لوگ، فتمنا تو تم آرزو کرو، الموت موت کی، ان کنتم اگر تم ہو صادقین سچے۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے، آپ کہہ دیجئے اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے ہی لیے ہے اللہ کے نزدیک اور کسی کے لیے نہیں، تو آؤ اپنی سچائی کے ثبوت میں موت طلب کرو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا کا مطلب اور وہ ہرگز اس کی آرزو نہ کریں گے کبھی بھی، بما بسبب جو، بما کا مطلب کیا ہے، بسبب جو، قدمت آگے بھیجا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، واللہ اور اللہ علیم جاننے والا ہے، بالظالمین ظالموں کو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہودیوں کو کہا، اگر تم نبوت محمدیہ کے انکار اور اللہ سے محبوبیت کے دعوے میں سچے ہو تو مباہلہ کر لو، یعنی اللہ کی بارگاہ میں مسلمان اور یہودی دونوں مل کر یہ عرض کریں، یا اللہ دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اسے موت سے ہمکنار کر دے۔ یہی دعوت انہیں سورۃ جمعہ میں بھی دی گئی ہے۔ نجران کے عیسائیوں کو بھی دعوت مباہلہ دی گئی تھی جیسا کہ آل عمران میں ہے، لیکن چونکہ یہودی بھی عیسائیوں کی طرح جھوٹے تھے، اس لیے عیسائیوں ہی کی طرح یہودیوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہرگز موت کی آرزو یعنی مباہلہ نہیں کریں گے۔ حافظ ابن کثیر نے اسی تفسیر کو ترجیح دی ہے، تفسیر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ۔ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ اور البتہ تم پاؤ گے انہیں، احرص زیادہ حریص،
الناس لوگ علی حیات زندگی پر، ومنا اور سے الذین کا مطلب جن لوگوں نے اشرکو کا مطلب شرک کیا، یودو چاہتا ہے احدہم ان کا ہر ایک، لو کا مطلب کاش، یعمر وہ عمر پائے، الف سنہ کا مطلب 1000 سال، و ما کا مطلب اور نہیں، ہوا کا مطلب وہ، بمزحزحی کا مطلب ہے اسے دور کرنے والا، من کا مطلب سے، العذاب عذاب، ان کا مطلب کہہ، یعمر وہ عمر دیا جائے، واللہ کا مطلب اور اللہ بصیر دیکھنے والا، بما جو وہ یعملون کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے بلکہ سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کا حریص اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کو پائیں گے، یہ حرص زندگی میں مشرکوں سے بھی زیادہ ہیں۔ یہ یہودیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ زندگی حاصل کرنے کے لیے یہ اتنے حریص ہیں کہ یہ مشرکین سے بھی بڑھ کر ہیں۔ ان میں سے تو ہر شخص ایک 1000 سال کی عمر چاہتا ہے، گویا یہ عمر دیا جانا بھی انہیں عذاب سے نہیں چھڑا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو بخوبی دیکھ رہا ہے۔ موت کی آرزو تو کجا، یہ تو دنیاوی زندگی کے تمام لوگوں حتیٰ کہ مشرکین سے بھی زیادہ حریص ہیں، لیکن عمر کی یہ درازی انہیں عذاب الہی سے تو نہیں بچا سکے گی۔ ان آیات سے یہ معلوم ہوا کہ یہودی اپنے ان دعووں میں یکسر جھوٹے تھے کہ وہ اللہ کے محبوب اور چہیتے ہیں یا جنت کے مستحق وہی ہیں، اور دوسرے جہنمی، کیونکہ فی الواقعہ اگر ایسا ہوتا یا کم از کم انہیں اپنے دعووں کی صداقت پر پورا یقین ہوتا تو یقیناً وہ مباہلہ کرنے پر آمادہ ہو جاتے تاکہ ان کی سچائی واضح اور مسلمانوں کی غلطیاں ظاہر ہو جاتیں۔ مباہلے سے پہلے یہودیوں کا گریز اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ زبان سے اپنے بارے میں خوش کن باتیں کر لیتے تھے، لیکن ان کے دل اصل حقیقت سے آگاہ تھے اور جانتے تھے کہ اللہ کی بارگاہ میں جانے کے بعد ان کا حشر وہی ہوگا جو اللہ نے اپنے نافرمانوں کے لیے طے کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی ریاکاری سے محفوظ فرمائے اور ہمارے اس پڑھنے اور سننے کو اللہ تعالیٰ خالص اپنی رضا کے لیے لکھ لے۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ پہلی بار اس چینل پر تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئیے قرآن پاک پڑھیں کا سلسلہ، بہترین سلسلہ آپ تک بر وقت ویڈیو جو ہے وہ پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔